الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کون سا مرتبہ، کون سا مقام، کون سی محفل تھی کل رات جہاں میں تھا، لیکن بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. وہ رقص بسمل کی کیفیت اگر میں بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو وہ وقت مختصر وہ اس طرح نہیں رہے گا، لیکن کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی زیارت کی، ان کے رخسار مبارک کی زیارت کی، تو کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے دل پہ. اور پھر کائنات کس نے بنائی اور کس کے لیے بنائی؟ محفل کس نے سجائی اور کس کے لیے سجائی؟ کون تخلیق کائنات ہے؟ کون تخلیق کرنے والا ہے اور کس کے لیے تخلیق کی گئی؟ اس میں کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. کہ محفل سجانے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے اور مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ کو بلائے. محمد شمع محفل بود. میں جب سکول میں تھا تو یہ شعر سنا کرتا تھا ہر تقریب میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں جب کالج میں گیا میں نے یہ شعر سنا، جب یونیورسٹی میں گیا ہر تقریب میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، ہر نعت خواں کو بلانے سے پہلے. تو میں کبھی کبھار آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شعر کیوں لکھا گیا، اس کو ذرا تفصیل میں چلے جائیے، پس منظر دیکھ لیجئے. اب اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے شکوہ تو کیا، میں نے اقبال رحمت اللہ علیہ سے شکوہ کر لیا کہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. یہاں تک تو سمجھ آ جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا. یہاں تک سمجھ آ گئی. لیکن یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا ہو گیا. میں نے کہا اقبال یہ میں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تب مانوں گا کہ آپ نے بات درست کی ہے. لیکن پھر جب میں نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارنے کے بعد ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح. شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. پھر پتہ نہیں چلتا، پھر it doesn't matters کہ گورنر آپ کے سامنے ہے. اور میں ایک بات باور کرانا چاہوں گا، جو لوگ ہمیں چھوٹا طبقہ کہا کرتے ہیں، دیکھیں میں چھوٹا طبقے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کون سا طبقہ تھا. سردار مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں قائد اعظم کہتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانیوں میں سے تھے وہ. جب تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر پہنچی تو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں یوں ہوا کہ ان کا اے ڈی سی آیا. غور سے سنیے گا، ان کا اے ڈی سی آیا جنرل ضیاء الحق کا، اور انہوں نے کہا نیازی صاحب آپ اس کے بعد کسی تحریک میں نظر نہیں آنے چاہیے. نیازی صاحب مسکرائے تو اس نے اے ڈی سی نے دوبارہ کہا کہ نیازی صاحب اب اگر آپ مجھے کسی تحریک میں نظر آئے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. وہ پھر مسکرائے تو اس نے پھر بتایا نیازی صاحب مارشل لا کا دور ہے، I am in uniform, I am running the state and you are under the state. میں وردی میں ہوں، ہم ریاست چلا رہے ہیں اور آپ ریاست کے ماتحت ہیں. نیازی صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا I know that you are in uniform, you are running the state and I am under the state. لیکن میری بات سنو بیٹا کہ I was in uniform when you were in liquid state.
کہ میں اس وقت وردی میں ملبوس تھا اور پاکستان کا پرچم تھامے تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور یہ تھا چھوٹا طبقہ. پھر ان نیازی صاحب کو، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو جب کمرہ عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے تو جج بھی جوان تھا، ثاقب نثار کی طرح گیا گزرا نہیں تھا، تھوڑا سا جوان تھا. تو اس جج نے کہا کہ نیازی میں نے تمہارا ریکارڈ پڑھا ہے، تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے. چھوٹے طبقے سے سوال ہوتا ہے کہ نیازی میں نے تمہارا ریکارڈ پڑھا ہے، ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے. سردار مولانا عبدالستار نیازی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اس دور کا گورنر پنجاب خضر حیات ٹیوانہ بلینک چیک لکھتا ہے کہ اس کو فل کریں، جتنی رقم چاہیے لے لیجئے لیکن مسٹر جناح کو سپورٹ نہ کریں. آپ وہ بلینک چیک انگیٹھی میں جلا دیتے ہیں. پھر دوبارہ خضر حیات ٹیوانہ دھمکی دیتا کہ آپ ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ ٹیوانہ صاحب میں اللہ دے 99 نام پڑھیں جنہاں اچ خضر حیات ٹیوانے دا نام موجود نہیں. یہ تھا چھوٹا طبقہ. اور میں آج وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹا طبقہ اس وقت تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتا تو آج آپ وزارت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز نہ ہوتے، کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے. اس چھوٹے طبقے نے آپ کو اس قابل بنایا ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا دوستو، یہ جتنی عزتیں ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ سب عزتیں حضور کے صدقے ہیں. تو حضور سے وفا کرنا سیکھیں، حضور علیہ السلام کے نام پر اپنا تن من دھن وارنا سیکھیں. پھر پیر جماعت علی شاہ جیسی ہستیاں بھی قدم چوننے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. پھر قائد اعظم جیسے وکیل بھی کیس لڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پھر علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. میں اگر کہیں پہ جا کے ایڈریس کرتا ہوں تو قائد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ انہوں نے علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا تھا، ہم آج ممتاز قادری کے پیروکاروں میں شامل ہیں. یہ ہے وہ اصل پاکستان جو قائد اعظم نے چاہا تھا کہ جب غازی علم الدین کے پاس گئے اور کہا کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے گستاخ کو قتل کرتے وقت میں ہوش میں نہیں تھا تو علم الدین میں تمام ثبوت کی روشنی میں تمہیں رہا کروا دوں گا. تو غازی علم الدین جواب دیتا ہے کہ جناب والا زندگی چے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچ رہ کے کیتا ہے. پھر سنیے گا، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ نوجوان اگر اس پہ فوکس کریں گے تو شاید آنے والی نسلیں سنور جائیں. جب کمرہ عدالت میں علم الدین شہید کو لے کے جایا جاتا ہے تو جج کہتا ہے علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے توہین عدالت کی ہے، قانون ہاتھ میں لیا ہے، تم توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرے ہو. علم الدین نے تاریخی جواب دیا کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج بھی میں کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ جب توہین عدالت نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی آپ کے خلاف بات کر دے تو ایک مسلمان کیسے حضور علیہ السلام کے معاملے پہ برداشت کر سکتا ہے؟ آج اگر اس بات پہ پابندی لگتی ہے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں تو جواب میں یہی کہوں گا کہ عوام اب اسی جوش و ولولے سے نعرہ لگائے گی کہ آسیہ ملونہ کو، یہ جو سننا چاہتا ہے اور ریکارڈ کرنا چاہتا ہے وہ بھی سن لے، آسیہ ملونہ کو. ہمارا مطالبہ ہمیشہ وہی رہے گا، آسیہ ملونہ کو. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جیلیں بھر سکتی ہیں، حضور کے غلام ختم نہیں ہو سکتے. جیلیں بھرو تحریک اس دور میں بھی چلی تھی جب خواجہ قمر الدین سیالوی ہوا کرتے تھے، عبدالستار خان نیازی ہوا کرتے تھے، شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس دنیاوی وزارت اور صدارت کے محتاج نہیں ہیں.
آج لیکن اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے تناظر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، آج بھی کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف اگر افواج پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو پہلا دستہ ان عاشقان رسول کا غزوہ ہند کو جانے کو تیار ہے۔ ہم کسی شہادت سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ پاکستان جس بیس پہ بنے اس بیس پہ چلنے دو، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی، خود اس کے اشعار آپ کو سنانا چاہوں گا دور حاضر کے تناظر میں۔ جانے کیا کچھ کتنے مہربان ہوتے ہیں تیرے شہر کے جو بھی میزبان ہوتے ہیں، ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے۔ ایک سلیکٹڈ ہوتا ہے، ایک الیکٹڈ ہوتا ہے، ایک مسلط ہوتا ہے۔ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں، اور دختر کو بیچ کر دسترخواں لگانے والے۔ اگر عافیہ صدیقی کے نام سے آشنا ہے تو جان جائیں گے، دختر کو بیچ کر دسترخواں لگانے والے، تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ جھوٹ ٹھہرا معزز اس زمانے میں، جو سچ کہیں تو زینت زندان ہوتے ہیں۔ اور ایک مشیر اپنے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیتا ہے، بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے ان کی، بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے ان کی، یہ 20 کروڑ تو فقط حیوان ہوتے ہیں۔ اور ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں، تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں۔ اور رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے، رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے، وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ تیرے الفاظ جو گونجے صف باطل میں شہیر، کیا غضب کے وہ تیر کمان ہوتے ہیں۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔